السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بھی کچھ سوالات ہیں، جن میں سے پہلا جو سوال ہے وہ ایک صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ نماز کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ اور جو رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ تسبیح ہم اگر ایک دفعہ پڑھ لیں یا 2 دفعہ پڑھ لیں اور اگر ثنا چھوڑ دی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم۔ تو ان صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں سوال ہے کہ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے کیا اس کو ہم پڑھ لیں یا چھوڑ لیں تو نماز ہو جائے گی، یا جو تسبیحات ہیں رکوع میں اور سجود میں ان کو 3 دفعہ نہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی وضاحت کی یا تشریح کی ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور پھر اس کی حدود کیا ہیں، کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کی وضاحت اور تشریح میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے نا، اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان کو جو دین کے جو تقاضے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے۔ اب جو بچہ ہوتا ہے، بچے پر دین کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پر روزہ ہے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اس کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دیگر جو بھی فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ اس پر نماز ہی نہیں فرض تو نماز کا علم حاصل کرنا کیسے فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس پر روزہ ہی نہیں فرض تو روزے کا علم حاصل کرنا کیسے فرض ہوگا، ٹھیک۔ لیکن جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، یعنی 14-15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو سب سے پہلا فریضہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ تو جب رمضان آئے گا تو روزہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، روزے کا فریضہ، اور اسی طرح جب وہ صاحب نصاب بنے گا تو زکوٰۃ اس کا فریضہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، وہ جب اس کے وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو پھر سب سے پہلی جو چیز وہ نماز ہے۔ نماز بالغ ہوتے ساتھ ہی فرض ہوگی۔ لہٰذا جب نماز اس پر فرض ہوگی تو نماز کے ضروری مسائل، یعنی وہ ضروری مسائل، ویسے تو بہت تفصیلات ہیں اس کی، ظاہر ہے مسائل کی، لیکن جو ضروری مسائل جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں ان مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی وضو کیسے کرنا ہے، یہ وضو کرنے کا طریقہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو سیکھے، ٹھیک ہے، اور وضو کے فرائض کو جاننا۔ اسی طرح نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اس کے اوقات کو جاننا، یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز میں ثنا اگر چھوڑ دی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا رکوع اور سجود کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ 1 مرتبہ پڑھی جائیں یا 2 مرتبہ پڑھی جائیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کی آسان سا آپ کو میں حل بتاتا ہوں۔ وہ حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اوپر جو آپ پر فریضہ عائد ہے اس فریضے کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ پر کیا فرض ہے؟ آپ پر جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نماز میں مستحبات کتنے ہیں، نماز میں مکروہات کتنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نماز کی چھوٹی سی کتابیں ہر شہر میں، ہر جگہ مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں، نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی کہ آپ وہاں پر دیکھیں ان کتابوں میں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے، وہ نہیں۔ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنا، جن کو ادا کرنا فرض ہے، ان کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ ہے، یعنی جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اللہ اکبر یہ کہنا یہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس میں قرآن پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، تسبیحات کی بات نہیں ہو رہی، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع میں جانا یہ فرض ہے، سجدے میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح یہ کوئی 13 فرائض ہیں نماز کے۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں واجب ہیں،
تو فرائض اور واجبات یہ دو چیزیں آپ یاد کر لیں، ان کو سیکھنا آپ پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نے جان لیا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، تو دو آپ پر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ فرائض ہیں نماز کے اندر اور یہ واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ آپ کو فرائض اور واجبات کا علم ضرور ہونا چاہیے، سنتیں اور مستحبات وہ بھی آپ کو علم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آسان سہل آپ کے پاس آ جائے گا جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو جب آپ نماز شروع کریں گے، آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آیا یہ سبحانک اللہم پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے؟ تو آپ نے چونکہ یاد کیے ہوئے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں، وہ تو 13 فرائض تھے، ان میں تو سبحانک اللہم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے واجبات میں اس کا ذکر ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں، وہ جو واجبات میں نے یاد کیے نماز کے، ان میں بھی سبحانک اللہم ثنا کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ثنا پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ تو جو چیز نہ فرض ہو نہ واجب ہو، وہ اگر آپ چھوڑ دیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، ان کا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جب دیکھا کہ نماز کے یہ فرائض ہیں، آپ نے دیکھا کہ فرائض میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، نماز کے جو واجبات ہیں ان میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کا ذکر تو سنتوں میں آتا ہے کہ یہ سنت ہیں۔ لہٰذا جو چیز فرض بھی نہ ہو، جو چیز واجب بھی نہ ہو، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ سنت ہے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ایک مرتبہ پڑھیں پھر بھی ہو جائے گی، 2 بار پڑھیں پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت ہے۔ تو آسان سا حال ہے آپ کے پاس، آپ فرائض یاد کر لیں نماز کے، واجبات یاد کر لیں، اور جو چیز کے بارے میں آپ نے جاننا ہو آپ دیکھیں کہ آیا یہ فرائض میں آتی ہے یا واجبات میں آتی ہے، اگر ان میں ہو تو اس کا پڑھنا ضروری ہے، نہ ہو تو اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ اور دوسرا آسان سا کلیہ آپ کو نماز میں بھولنے کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو 13 فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے نماز میں بھول کر، تو آپ بے شک سجدہ سہو بھی کر لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس چیز کو نماز کے اندر دہرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو چیزیں واجب ہیں، واجبات جو ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کے لیے آپ اگر نماز کی اینڈ میں جا کر سجدہ سہو کر لیں تو بے شک وہ واجب رہ گیا، اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ آسان سا کلیہ ہے، آپ فرائض واجبات یاد کر لیں، یہی اصول تمام باقی نماز کے علاوہ روزے، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہر چیز کی میں کچھ ہر چیز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں فرض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، اس میں مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ الگ کر لیں تو آپ کو سارے مسائل خود بہت سمجھ آ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔